والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. نويت سنة الاعتكاف فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. احباب عزیز وقار، ہفتہ وار ہمارا اتوار کا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 229 اور 30 کے تحت غالباً آج ہماری یہ 5ویں قسط ہے. پچھلے اتوار قرآن شریف کی روشنی میں آج کیا گیا کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں بیوی کو تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں. تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں. مسئلہ آج بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں. لیکن آج عربی مفسرین کرام ان کی تفاسیر سے ہم نے پڑھنا ہے کہ عربی مفسرین کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے. کیا جو یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کا خیال ہے، کیا عربی مفسرین بھی وہی خیال رکھتے ہیں یا اس کے برعکس؟ ظاہر ہے جو پیدا ہی عرب میں ہوئے، جو لغت عرب کے ماہر ہیں، اگر ان کو بھی یہی سمجھ آیا اور آیا بھی یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں وہ 3 ہی واقع ہوں گی، اور وہ عورت اپنے شوہر کے لیے اس وقت تک دوبارہ نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ عدت کے بعد حلالہ نہ ہو جائے. ان تفاسیر میں سے پہلی تفسیر جسے ہم اپنے اس مسئلے کو پڑھنے چلے ہیں، رأس المفسرین، رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور حضور کی دعا کا صدقہ اللہ نے ان کو علم قرآن عطا فرمایا تھا. پہلا مفسر اس امت میں جنہوں نے تفسیر لکھی، ابن عباس کے نام سے وہ تفسیر آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے. تفسیر ابن عباس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں الطلاق مرتان طلاق الرجعۃ مرتان. فرمایا یہ جو قرآن میں ہے الطلاق مرتان کہ طلاق 2 بار تک، اس کی تفسیر کی طلاق الرجعۃ مرتان. فرمایا یہ جو 2 بار تک طلاق ہے یہ طلاق رجعی ہے. یہ کون سی طلاق ہے؟ جس کی اقسام ہم آپ کو پیچھے عرض کر رہے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ نے فرمایا پس اگر وہ اور بھی دے دے، بس شوہر اگر اور بھی دے دے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الثلاثۃ، اور سے مراد کون سی طلاق ہے یہاں؟ تیسری، الثلاثۃ. فرمایا اگر وہ تیسری بھی دے دے، قرآن نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں تلک المرأة،
کہ یہ عورت جس کو اس نے 3 دے دی طلاقیں، یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ کب؟ قرآن نے کہا من بعد اس کے، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر لے آئے، التطلیقات الثالثہ، فرمایا 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ شوہر کے لیے عورت حلال رہتی حتی تنکحہ، قرآن نے کہا یہاں تک کہ عورت نکاح کرے۔ عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تتزوج، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، جو پہلے شوہر کا غیر ہو، پہلے شوہر سے تو نکاح ہو نہیں سکتا، یہ قرآن نے کہا۔ عبداللہ بن عباس نے آگے تفسیر میں فرمایا وَيَدْخُلُوا بِحَسَّانٍ، صرف نکاح نہیں، فرمایا جس سے حلالہ ہوا وہ حقوق زوجیت بھی ادا کرے۔ وَيَدْخُلُوا بِحَسَّانٍ، جس دوسرے سے اس کا نکاح کیا گیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت مخصوصہ بھی ادا کرے، تب اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر وہ عدت میں بیٹھے، تب جا کے پہلے شوہر سے نکاح جائز ہوگا۔ اب غور کریں، یہ جو ہم نے تفسیر پڑھی ہے یہ کس مفسر قرآن کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ لوگوں سے کتنے پہلے کے ہیں یہ؟ 1400 سال پہلے کا یہ مفسر قرآن ہے، 1400 سال پہلے کا یہ مفسر قرآن ہے۔ غور کیا جائے، اور میرے آقا کریم کا کیا ہے؟ صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے حقیقی چچے کا بیٹا بھی ہے۔ اب بتائیے، نمبر 1 حضور کا چچا زاد بھائی، نمبر 2 حضور علیہ السلام کا صحابی، نمبر 3 علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے خود مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں اللہم علمہ الکتاب، اے میرے مولا، اے میرے رب، میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ نمبر 5 یہ شخص عربی النسل ہے، یہ شخص عربی النسل ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا آئی ہے، جس طرح یہ سمجھتا ہے جس طرح اور کوئی سمجھ سکتا، تو جب عربی النسل 1 رسول کائنات علیہ السلام کی دعا کے فیضان سے قرآن کا علم ملا، 2 مصطفیٰ کریم کا صحابی، 3 مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چچا زاد، 4۔ اب غور کریں، اس بندے میں اتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ بندہ بھی اس آیت کا یہی معنی بیان کر رہا ہے جو آج الحمدللہ علی لسانی یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کا اعتقاد ہے کہ 3 بار جس طرح بھی طلاقیں دی جائیں وہ تینوں ہی عورت پہ واقع ہو جاتی ہیں۔ میں ممکن ہے بھول سکتا تھا، ممکن ہے، لیکن کیا عبداللہ بن عباس بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرنے میں غلطی کر گئے؟ تو جب عبداللہ بن عباس کا یہی خیال ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں وہ تینوں ہی، تو پھر کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے وہ کہے نہیں جی 3 دے تو 1 واقع ہوتی ہے؟ سوائے تعصب یا جہالت کے اس کو ہم اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ایسے قومی بھائیوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا رکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی دین کا صحیح فہم سیکھ کر مسلمانوں کو صحیح دین کی رہنمائی دیا کریں۔ دوسری تفسیر ہے احکام القرآن للجساس، احکام القرآن للجساس، علامہ امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کریں، جس بھی تفسیر کے ساتھ یہ آ جائے احکام القرآن، جس تفسیر کے نام کے ساتھ کیا آ جائے احکام القرآن، تو سمجھ آیا کریں یہ تفسیر قرآن کی فقط 500 آیات کی تفسیر ہوگی۔ جس تفسیر کے ساتھ کون سے جملے ہوں؟ احکام القرآن، تو سمجھ آیا کریں یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں سے کتنی آیات کی؟
500 آیات بینات کی، کیونکہ پورے قرآن میں 500 آیات بینات ایسی ہیں جن میں فقہی مسائل کا ذکر ہے۔ کن مسائل کا ذکر ہے؟ فقہی مسائل کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے۔ تو جس تفسیر کا نام مفسر رکھے نا احکام القرآن، وہ اپنے نام میں بتا رہا ہوتا ہے میں نے پورے قرآن کی تفسیر یہاں ذکر، بلکہ میں نے ان 500 آیات بینات کی تفسیر کی ہے جن میں اللہ پاک نے احکامات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں اللہ پاک نے، یہ وہ تفسیر ہے جو مفتی کے کورس میں بھی شامل ہے، نصاب کے اندر۔ علامہ جساس کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، یدل علی وقوع الثلاث مع قولہ منہیا عنہا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 229 اور 30 سورہ البقرہ کی، یہ دلالت کرتی ہے، یہ آیت دلالت کرتی ہے علی وقوع الثلاث معا، تینوں کے واقع ہونے پر معن، ایک ہی ساتھ اگرچہ دے دیں، ایک ہی ساتھ اگرچہ دے دیں، ما قولہ منہیا عنہا۔ فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا شریعت میں منع ضرور ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا بیوی کو شریعت میں کسی چیز کا منع ہونا اور ہوتا ہے، کسی چیز کا گناہ ہونا اور ہوتا ہے، اس کا واقع ہونا اور چیز ہوتی ہے، اس کا واقع ہونا۔ یہ تو الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں بیوی کو شوہر کے حق میں دینے کے لیے شریعت نے اجازت دی، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام نے جو طریقہ رکھا طلاق کا، وہ آپ کو پیچھے اذکار آیا، وہ کیا تھا؟ 1 طلاق دے دے بیوی کو۔ کتنی؟ اب میرے اور آپ سب کے آقا کریم نے فرمایا اس وقت دے جب عورت اپنے عارضے سے فارغ ہو کے پاک ہو گئی ہو، جو ماہانہ عورتوں کو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس سے فارغ ہو کے پاک ہوئی ہو۔ فرمایا یہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے بغیر فقط طہر میں 1 طلاق دے، اور اب اس کو چھوڑ دے، اب اس کو جب تک دوسرا حیض آ کے ختم نہیں ہو جاتا، فرمایا دوسری طلاق نہ دے۔ اب دیکھیں اسلام نے کیسا پیارا طریقہ رکھا تھا، اگر یہ طریقہ اپناتا تو 1 طلاق میں نکاح ٹوٹتا۔ اب پیچھے مسائل سماعت فرمائے تو شریعت نے وہ طریقہ رکھا۔ آج ہوتا کیا ہے، 3 طلاقیں دی، 3 دن نہیں گزرتے پہلے رونا آ کر شروع کر دیتے، جی کوئی حل بتا دیں، غصے میں طلاق ہو گئی۔ اس بے حس نے اسلام کو توڑتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اگر یہ اسلام کے مطابق یہ قدم اٹھاتا تو اسلام نے تو اس کو فقط 1 دینے کی اجازت دی تھی، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ پھر فرمایا جب تک دوبارہ حیض آ کے پاک نہ ہو جائے دوسری طلاق دینی۔ اب دیکھیں اس کو پورا مہینہ سوچنے کو ملتا یا نہ ملتا؟ میرے آقا کریم کی اس حدیث میں حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا اور غلطی کی وجہ سے دے بیٹھا تو اس کو کل کو کوئی پریشانی، ظاہر ہے جب تک 3 حیض نہیں آئیں گے، یہ اس کی بیوی ہے، 1 طلاق سے نکاح ٹوٹتا تو دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ تو اب 3 طلاقیں اکٹھی دینا اسلام میں گناہ ضرور ہے، اسلام میں گناہ ضرور ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب اس کی سادہ سی مثال سمجھیں، رمضان شریف کے روزے کے ساتھ بندہ ہو دن 12 بجے، اس کے لیے پانی پینا کیا ہے؟ اونچی بولے، مزید اونچی بولے، حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ اسی پہ کہتے ہیں جب 3 طلاقیں دینے کی اجازت نہیں ہے تو واقع کیسے ہو گئی، ان کو یہ مثال دی جا رہی ہے۔ رمضان شریف کے روزے کے ساتھ دن 12 بجے کسی بندے کے لیے پانی پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ حالانکہ ہے تو حرام۔ تو پتہ چلا کسی چیز کا حرام ہونا اور چیز ہے،
اس کے وقوع سے اس کا حکم پایا جانا اور چیز ہے، اس کو کر لینے کے بعد اس کا حکم پایا جانا اور چیز ہے۔ اگرچہ کھانا پینا روزے میں ہے تو حرام، شریعت نے روک دیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ حرام کام کر لے تو اس کا حکم ثابت ہو جائے گا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہاں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دینے سے شریعت نے منع تو کیا ہے، گناہ تو ہے، لیکن اگر کوئی یہ بے وقوفی کر بیٹھے تو 3 طلاقوں کا حکم ثابت، جس طرح روزے کے ٹوٹنے کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، تھا وہ بھی حرام ہے یہ بھی۔ اس میں باقاعدہ اگلی قسطوں میں ہم بخاری مسلم سے اسی عنوان پہ حدیثیں لے آئیں گے کہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے 3 طلاقیں دیں، میرے اور آپ سب کے آقا نے فرمایا اب تیرے لیے یہ عورت کبھی حلال ہو سکتی جب تک حلالہ نہ کیا جائے۔ یہ آگے حدیث کا باب چلے گا، ابھی تو ہم تفسیر کے باب میں بیٹھے ہیں، ابھی تو ہمارا کلام کس باب میں ہے؟ تفسیر قرآن، وہ بھی عربی تفسیروں سے۔ تو کیا فرمایا علامہ جساس نے، جو عربی مفسرین میں سے ایک ہیں، کہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دینے سے واقع ہو جائیں گی۔ ہاں، شوہر کو حیا کرنی چاہیے کہ شریعت نے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دینے سے روکا ہوا ہے۔ 3 طلاقیں دینے سے یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام حرام ہے، یہ اسلام اور شریعت کی روشنی کے خلاف ہے۔ لیکن اس حرام اور خلاف شریعت کام کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بے وقوف نے یہ بے وقوفی کی تو طلاق ہی واقع نہ ہو۔ اگر یہاں طلاق تم کو واقع نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے پھر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، پھر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ روزے میں کھانا پینا کیا ہے؟ قطعی طور پہ حرام ہے، لیکن وہاں حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح کی بہت ساری شریعت میں مثالیں ہیں۔ نماز ہے، عین نماز، کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ غلطی کر بیٹھے، کوئی چیز پی لے، کھا لے، تو حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی نا، حالانکہ ہے تو حرام۔ تو اس طرح کی آپ کثیر مثالیں دے سکتے ہیں شریعت میں جو ہر بندے کو آتی ہیں۔ کسی چیز کا گناہ ہونا اور چیز ہے، کسی چیز کا ناجائز ہونا۔ اگر کوئی بے وقوف اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا حکم شریعت میں ثابت ہو جاتا ہے، اس کا حکم شریعت میں ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے تفسیر احکام القرآن الجساس میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ، فرماتے ہیں شریعت میں 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں وہ تینوں ہی واقع ہوتی ہیں۔ فرمایا قرآن سے تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، شریعت کی روشنی میں حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے۔ وہ کون سی حدیث لے آئے؟ حدیث ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث اس مسئلے میں بڑی مشہور ہے، علماء کے اندر، فقہاء کے اندر 3 طلاقوں والے مسئلے میں حدیث عبداللہ بن عمر والی بڑی، وہی حدیث نقل کی۔ قالا، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ انہوں نے تو صرف مطلب کی بات لیا نا۔ ہوا یوں، حضرت یسیہ میں حدیث موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں 1 طلاق دے دی۔ حیض کی حالت میں کیا دے دی؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام تک یہ مسئلہ جا پہنچا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے بھی شریعت نے روکا ہوا ہے۔ شریعت نے ابھی عرض کیا کہ جب حیض سے فارغ ہو جائے اور اس کے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا نہ، کیونکہ اس وقت رغبت بھی ہوتی ہے اور یہ ادا نہ کرے حقوق زوجیت تو معلوم ہوتا ہے کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اگر اس نے
طہر کی حالت میں حقوق زوجیت ادا کر لیے تب بھی رسول اللہ نے فرمایا اس حالت میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، بھلے اب طہر میں کیوں نہیں ہے، وہ بھی طلاق شریعت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک آقا کریم علیہ السلام تک مسئلہ جا پہنچا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنی بیوی سے رجوع کرو، کیونکہ ایک طلاق تھی اور طلاق رجعی میں آپ کو مسئلہ بتا چکے ہم، ایک کیا دو بار بھی دیں تو طلاق رجعی ہوتے ہیں، اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے رجوع کر لیا، ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عرض کی۔ عبداللہ بن عمر نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کی، ذرا غور سے سننا، ان کی عرض اور آقا کریم کا فتویٰ، وہی بات علامہ جساس اس آیت کی تفسیر میں لے آئے کہ دیکھو میں اکیلا نہیں کہہ رہا، تین جس طرح بھی جید ہیں تین ہی ہوتی ہیں، فرمایا آقا کریم کا بھی یہی فتویٰ ہے، صحابہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث لے آئے، کون سی؟ عبداللہ بن عمر کو جب آقا کریم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کیا کرو، انہوں نے رجوع کر لیا، ساتھ ہی ایک مسئلہ پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ قال، عرض کی، ارأیتا، اے اللہ کے محبوب آپ کا کیا خیال ہے اس مسئلے کے بارے میں، آپ کا کیا فتویٰ ہے اس مسئلے کے بارے میں، لو طلقتها ثلاثا، لو طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ اگر میں نے اسی حالت میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی ہوتی؟ لو اگر طلقتو میں نے طلاق دی ہوتی ہاں اپنی بیوی کو ثلاثا کتنی، اکان لی ان اراجعہا، کیا یا رسول اللہ پھر بھی مجھے آپ یہی فتویٰ دیتے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کروں؟ ایک میں تو آپ نے فتویٰ دے دیا لو طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ میرے ذہن میں مسئلہ آیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں نے اپنی بیوی کو جس طرح ابھی ایک دی تو آپ نے فرمایا کیا کروں؟ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں لو طلقتها ثلاثا، اگر میں نے بیوی کو کتنی دی ہوتی اس حالت میں، حیض کی حالت میں اگر میں نے کتنی طلاقیں دی ہوتی؟ تین، اکان لی ان اراجعہا، کیا اس وقت بھی آپ مجھے رجوع کا حکم ارشاد فرما دیتے؟ اب سنیے آقا کریم سے جب سوال ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں کتنی طلاقیں دے بیٹھے، حالانکہ اسلام میں حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، جس طرح اکٹھی تین دینا منع ہے۔ اب رسول اللہ سے حکم سنیے، صحابی پوچھ رہا ہے آقا کریم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کانت تبین ویکون معصیہ، اے عبداللہ اگر تم نے اسی حالت میں یعنی حیض کی تینوں طلاقیں بیوی کو دے دی ہوتی تو پھر میں تجھے یہ فتویٰ نہ دیتا کہ تو رجوع کر، پھر کیا ہوتا؟ کانت تبین، پھر تو تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل چکی ہوتی، پھر تو تیری بیوی تیرے نکاح سے ہی، غور کرنا، وَيَكُونُ مَعْصِيَةً، اے عبداللہ یہ کام البتہ شریعت کے خلاف ہوتا، یہ کام البتہ گناہ کا ہوتا۔ اب غور کریں، ہماری ان مثالوں کو بھی چھوڑ دے وہ لوگ، خود رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تو حیض کی حالت میں کتنی دیتا؟ تین دیتا، تو تجھے میں دوبارہ رجوع کا فتویٰ، بلکہ تیری بیوی تیرے نکاح سے ختم، اور فرمایا ہاں یہ الگ بات ہے کہ حیض میں تینوں طلاقیں اکٹھی دینا یہ گناہ ضرور ہوتا، یہ گناہ۔ اب حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کسی چیز کا گناہ ہونا اور ہے اس کا وقوع اور حکم پایا جانا۔ دیکھیں رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ عبداللہ یہ تین طلاقیں حیض میں دینا گناہ ہے، لیکن اگر تو دے دیتا تو تیری بیوی تیرے نکاح سے ختم ہو جاتی، تیری بیوی تیرے نکاح سے۔ اب نہ جانے وہ لوگ کس منہ کے ساتھ کہتے ہیں، کس حیا اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں پہ تو عمل نہیں کرتے، رسول اللہ کی حدیثوں پہ تو، یہ سیاق کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے،
اگر واقعی تمہیں حدیث سے کوئی الفت ہے، کوئی محبت ہے، کوئی پیار ہے، تو آؤ اس حدیث پہ عمل کرو۔ یہ صرف اکیلی حدیث نہیں، اس طرح کی آگے کئی احادیث آئیں گی بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ اسی طرح رسول اللہ سے فتویٰ لیا گیا، فرمایا جب 3 ہو گئی کام ختم ہو گیا، جب 3 دے دی گئی کام ختم ہو گیا۔ تو اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو پوری شریعت پہ عمل کرے۔ کیا کرے؟ اپنی مطلب کی حدیثیں اور مطلب کی آیات پہ عمل کرنا، یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ جو آیت میری خواہش کے مطابق آئے میں اس پہ عمل کروں، جو حدیث میری نفسانی خواہش کے مطابق آ گئی، جو کام مجھے اچھا لگا اور قرآن میں بھی قدرتی آ گیا، میں اس پہ عمل کروں، کہوں جی میں بڑا قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں، اور جب بات آئے زکوٰۃ دینے کی مجھے بخار چڑھ جائے، کیونکہ وہ مجھے جو اچھا نہیں لگتا مال نکالنا، جب بات آئے حج پہ جانے کی تو مجھے بخار، یہ بھی تو قرآن و حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم کی تعریف یہ ہے، قرآن و حدیث میں جو مسئلہ بھی اللہ رسول کی طرف سے اس کے پاس پہنچے وہ اپنی گردن کو جھکا ڈالے اور کہے ٹھیک ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا اسی طرح ٹھیک ہے۔ یا تو ثابت کرو یہ حدیث غلط ہے، قیامت برپا ہونا ممکن ہے، لیکن کوئی مائی کا لال محدث یہ ثابت کر سکتا نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے۔ نہ سند کے اعتبار سے اس پہ کوئی کلام ہے، متن کے اعتبار سے تو حدیث میں ویسے ہی کلام نہیں ہوتا کہ میرا آقا کریم کا فرمان ہوتا ہے، سند میں اس پہ کوئی کلام، تو معلوم ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ سے عبداللہ بن عمر نے یہ فتویٰ لیا کہ اگر میں نے حیض کی حالت میں لو طلقتها ثلاثا اپنی بیوی کو اکٹھے کتنی دی ہوتی؟ ایک ہی مجلس میں ایک ہی کلمے کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ کا پھر کیا فتویٰ ہوتا؟ تو رسول اللہ کا فتویٰ کیا آیا ہے؟ جواب دیجئے ذرا، اونچی بولو نا، کہ اس وقت تیری بیوی تیرے نکاح سے، اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ اے عبداللہ یہ کام میری شریعت کے خلاف ہے، یہ کام میری، دیکھیں نا فرمایا وَيَكُونُ مَعْصِيَّةً، عبداللہ یہ کام شریعت کے خلاف ہو جاتا، لیکن طلاق واقع جس طرح یہاں کام ہے تو شریعت کے خلاف، یہاں 2 خلاف ورزیاں ہو گئی، نمبر 1 3 اکٹھی، نمبر 2 حالت کون سی ہے؟ حیض کی۔ تو ہم تو ایک پہ ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جس نے فقط 3 اکٹھے دی، اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت لیکن واقع، اور یہاں 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے 3 دی ہوتی اکٹھے، دوسری کیا عرض کر رہے ہیں؟ حیض کی حالت میں دی ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا بھلے حیض ہی کیوں نہ ہو، بھلے تینوں اکٹھے ہی کیوں نہ ہوں، طلاق کا جہاں تک تعلق ہے وقوع کا، واقع تو ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق دینے کا طریقہ میری شریعت کے خلاف ہے، یہ طلاق دینے کا طریقہ میری شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معنوں میں دین متین کو سیکھ کر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ شریف 3 مرتبہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا نور۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ یا اللہ یا رحمان
رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا مولا کریم ہم سب کو اس محفل شریف کا درس قرآن کا تیری بارگاہ قدسیہ سے تیری شایان شان جتنا ثواب ملا سب کا سب آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صحابہ کرام اہل بیت اطہار ائمہ مجتہدین علماء اہل سنہ مولا کریم جتنے دوست احباب تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ داران ایمان کی حالت پر رخصت ہو گئے سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت. مولا کریم قرآن کے درس کا صدقہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا مولا کریم صحیح معنی میں شریعت کو سیکھ کر مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہم جب تک زندہ رہیں اپنی رضا کی خاطر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ تیرے نیک بندے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. تجھے تیرے دین کا واسطہ ان کی دینی دنیاوی ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں تنگ دستیوں سے ان کو محفوظ و معمول فرما. یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. دین کی برکات کے طفیل جتنے تیرے نیک بندے دین سیکھنے آتے ہیں ان سب کے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری امت کو ہدایت کاملہ عطا فرما. یا مولا کریم حضور علیہ السلام کی ساری امت کو ہدایت کاملہ عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو خزانے غیب سے حلال رزق عطا فرما. جو قرض میں مبتلا ہیں مولا ان کو قرض سے نجات عطا فرما. مولا کریم جن پر جھوٹے مقدمات ہیں ان کے مقدمات سے نجات عطا فرما. یا مولا کریم جو رشتوں کی وجہ سے پریشان آ رہے ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. مولا کریم جب تک زندہ رہیں پانچوں نمازیں باجماعت شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن شریف کو سمجھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے درود و سلام ذکر اذکار تسبیح و تحلیل میں زبانوں کو مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا مولا کریم وطن عزیز ملک پاکستان میں نیک حکمران عطا فرما. ایسا حکمران دے جو تیرے محبوب کی شریعت کو نافذ کرنے والا ہو. مولا بالخصوص وطن عزیز سے دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما. مولا دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة و سلام بحق